کے بجٹ میں فی الوقت سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں پینشن میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر خزانہ نے تفصیلات بتا دیں۔ کہا 5 سال کے دوران 156 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا۔ انکم ٹیکس اور تحویل ملزمان سے متعلق 2 ترمیمی بلز پیش، 2 آرڈیننس کو مزید 120 روز کے لیے توسیع دے دی گئی۔ ٹیکس ڈیجیٹلائزیشن کے لیے میکینسی نامی فرم کی خدمات حاصل کرنے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پر سید حفیظ الدین نے پوچھا۔ یہ فرم امریکن بیسڈ ہے لیکن اس کا اسرائیل اور انڈیا سے آپریٹو ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس میں حکومت پاکستان کا کوئی پیسہ نہیں، گیٹس فاؤنڈیشن فنڈ کر رہی ہے۔ یہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ فرم ہے، ان کا دفتر موجود ہے۔ اجلاس بدھ 11:30 بجے تک۔ جون میں جب گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا تھا تو اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن کی مد میں 1000 ارب روپے سے زیادہ رکھے گئے تھے، اور یہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہر سال بڑا تیزی سے جو پینشن کا بل ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ماہرین کا بھی اور خود حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جس طریقے سے سرکاری ملازمین کی پینشن بڑھ رہی ہے یہ ان دا لانگ رن سسٹینیبل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی اگر آپ بات کریں کہ اگر یہ اسی پیس کے ساتھ ہم چلتے رہے تو 10 سال کے بعد یعنی کہ 2035 میں جو صرف پینشن کا بل ہوگا ہمارا وہ 4752 ارب روپے ہوگا، اور جو پاکستان کی معیشت ہے یہ اس کے لیے بالکل بھی سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور شہباز اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ جو بڑھتا یہ پینشن کا بوجھ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس ہفتے حکومت پاکستان نے 3 نوٹیفیکیشن نکالے ہیں۔ تو ڈو یو تھنک دیٹ دے آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور وہ نوٹیفیکیشن کیا ہیں اور اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا جو گورنمنٹ کے اوپر اس وقت یہ کا بوجھ ہے؟ یہ ایک اچھا ان کا فیصلہ ہے حکومت کا، اور اس میں خاص طور پر اس پہ انٹرنل کنسلٹیشن بہت زیادہ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پینشن کے حوالے سے جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان ملٹری ہے۔ تو ملٹری اگر پینشن کا جو جتنا بھی بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے ہر 3 روپے میں سے 2 روپے جو ہیں وہ ملٹری پینشنز میں جاتے ہیں، اور چونکہ ان کا وہ سٹرکچر ایسا ہے سروس کا کہ ان کی ریٹائرمنٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے کیسز میں ینگ ایج میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، کچھ مڈ ایج میں جا کے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اور بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ٹاپ پہ جا کے کچھ زیادہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہیویلی جو ٹلٹڈ ہے جو پینشن کا بجٹ وہ ملٹری کی طرف سے۔ تو یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کنسنسس ہے وہ ملٹری اور سویلینز میں ہوا فائنلی کہ جس طریقے سے پاکستان کا پینشن کا بجٹ بڑھ رہا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کڑوا گونٹ دونوں سائڈز نے پیا ہے، زیادہ اس کا امپیکٹ ملٹری پہ آئے گا اور یہ اپلیکیبل دونوں جگہوں پہ ہے۔ اگر اس کی صرف ایک ایگزامپل ہے، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ یہ بجٹ بڑھ رہا ہے، 2014 میں صرف 204 ارب روپیہ جو تھا وہ رکھا گیا تھا ٹوٹل پینشنز کے لیے۔ یہ رقم اس میں 404% اضافہ ہوا ہے پچھلے 10 سال میں، 404%، اور یہ بڑھ کر 1040 ارب روپیہ ہو گیا۔ اتنا ریپڈلی آپ کا جو پینشن کا جو بجٹ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور اگر حکومت کچھ نہ کرتی جیسا آپ نے ابھی بولا تقریباً 4800 ارب روپے تک یہ آپ کا پینشن کا بجٹ پہنچ جاتا 2035 میں۔ تو اب اگر یہ جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ سٹیپس لینے کے بعد جو اینٹیسپیٹڈ سیونگ ہے جو وزارت خزانہ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ان تمام اقدامات کے بعد جو ابھی تک حکومت کر چکی ہے 1700 ارب روپے کی بچت ہوگی اگلے 10 سال میں، اور یہ جو تقریباً 4800 ارب روپیہ پینشن کا جو بل ہوگا وہ 2035 میں اس کا جو ایسٹیمیٹڈ بجٹ ہے وہ 3100 ارب روپے کے قریب ہے، 36% اس میں کمی ہے کامران۔ لیکن ابھی بھی دیکھیں اگر یہ ریفارمز نہ ہوتی تو ٹوٹل 10 سال میں ہر سال تو بجٹ آپ نے دینا ہے نا، ٹوٹل ایلوکیشن کی بنتی تھی 26,334 ارب روپیہ، 26 ٹریلین، اور اب کر لیا انہوں نے اس کام، تو اس کے بعد ان کا خیال جو سیونگ ہوگی اس سارا کچھ کرنے کے بعد تو یہ 19,611 ارب روپیہ۔ بٹ چونکہ یہ اس کو ذرا تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جائے گا، بٹ اس کو اگر سمپل رکھیں کم از کم 1700 ارب روپے کی سیونگ اور 36% کم بجٹ اس میں۔ اب اگر نوٹیفیکیشنز پہ آ جائیں کہ اصل میں فیصلہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس میں یقینی طور پر دلچسپی ہے سرکاری ملازمین کو جو کرنٹ بھی ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں کہ ان کو کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہوا ہے اس فیصلے سے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی نقصان تو لوگوں کا ہوا ہے۔ اس میں ایک چیز کلیریفائی کر دیں، اس میں زیادہ تر جو اقدامات ہیں جو امپیکٹ آئے گا وہ 1 جنوری کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے ان کے اوپر آئے گا۔ کچھ کیسز میں پہلے والے ریٹائرڈ جو لوگ ہیں اس میں بھی امپیکٹ آئے گا۔ 2-3 بڑے کام ہوئے۔ نمبر 1 ان کی جو پینشن کیلکولیٹ کیسے ہوگی وہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اس کو چینج کیا ہے۔ پھر نمبر 2 جو زیادہ جو پینشنز لیتے تھے مطلب ایک سے زیادہ پینشن لیتے تھے وہ انہوں نے بند کیے ہیں، اور تیسرا جو ہے اس کا جو فیوچر انکریز کا ایک میتھڈ دے دیا۔ جو گراس پینشن ہے جو سب سے بڑی چینج آئی ہے، جو نئے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا۔
اس وقت جو گراس پینشن لوگوں کو ملتی تھی ان کی جو پچھلی آخری تنخواہ ہوتی تھی نا اس کے ایک اماؤنٹ ہوتی تھی فارمولا کے تحت اس کی بیس پہ پینشن ملتی تھی. یہ چیز اب ختم کر دی گئی ہے. اب پچھلے 2 سال کی جو سیلری ہوگی اس کا ایوریج لیا جائے گا. تو اب آپ کی آخری سیلری ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے, ہر سال آپ کو انکریز مل رہا ہوتا ہے, اور 2 سال میں سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ 21 اور 22 یا 20 سے 21 میں پروموٹ ہو رہے تھے, وہ ان کے چینجز آتی ہیں. تو وزارت خزانہ کا یہ خیال ہے کہ اس چینج سے 2% لوگوں کی جو پینشن ہے وہ کم ہوگی. ان کا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن صرف ایک فیکٹر کی وجہ سے, بٹ اگین یہ مائنس ہے, پازیٹیو نہیں ہے. تو 2% گراس پینشن میں ان کا کمی آئے گی. بٹ اس میں ایک ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پہلے یہ جو تھا نا ایوریج ہوتی تھی 3 سال کی, 1986 میں اس کو تبدیل کیا گیا. 1954 میں جب یہ سارے رولز وغیرہ بنے تھے تو اس وقت اسی طریقے سے ہوتا تھا 3 سال کی ایوریج پہ. 1986 میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, اس کو لاسٹ ڈراؤن جو سیلری ہے اس پہ لے جایا جائے. پھر جو انکریز کرنے کا جو فارمولا ہے اس میں بہت زیادہ انہوں نے چینجز کیے ہیں. سب سے بڑی چینج اس کے اندر یہ ہے, فار ایگزامپل اس سال آپ کی پینشن 100 روپیہ ہے اور حکومت 10% اس میں اضافہ اناؤنس کر دیتی ہے, تو 110 روپے ہوگی. تو اگلے سال آپ کو جتنا بھی انکریز ملے گا, پہلے ملتا تھا 110 روپے پہ, اب ان کا نہیں, ایسا نہیں ہے. اب ہم نے آپ کی ایک بیس مقرر کر دی ہے. یہ جو 10% آپ کا اضافہ ہے یہ اب ٹریٹ ہوگا ایڈ ہاک پینشن. جس طرح تنخواہ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے نا جو غلط کانسیپٹ ہے ایڈ ہاک کا, وہی کانسیپٹ انہوں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. یہ یہاں پہ غلط کیا ہے انہوں نے. ایڈ ہاک پینشن کچھ نہیں ہوتی. پینشن میں جو انکریز ہے وہ آپ کو ان کے اندر وہ کرنا چاہیے تھا, مچ انہوں نے نہیں کیا, ان کا یہاں سے ہمیں سیونگ ملے گی. پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو پینشن میں انکریز آئے گا وہ گزشتہ 2 سال کا جو انفلیشن ریٹ ہوگا مجموعی 2 سال کا, اس کا 80% جو ہوگا اس کے برابر پینشن میں یہ انکریز دیں گے. اور جو میجر اس کے اندر جو کمیوٹیشن تھی, ان کی ایک آپشن ہوتی ہے پینشنرز کے پاس کہ ان کی جو 7.5 سال کی ان کی جو پینشن ہوگی اس کا یہ 35% ایڈوانس میں لے سکتے ہیں. تو کمیوٹیشن کو اب پینشن کی جو بیس ہے اس سے نکال دیا گیا ہے. تو اگر لوگ کمیوٹیشن لیں گے تو اس کو اگر کسی نے فار ایگزامپل 35 روپے 100 میں سے کمیوٹیشن لے لی تو اس کو جو اگلا انکریز ملے گا وہ 65 روپے کی بیس پہ ملے گا, 100 روپے کی بیس پہ نہیں ملے گا. اور لاسٹلی جو امپورٹنٹ چینج ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ پینشن لے رہے تھے بجٹ سے وہ ختم کر دیں گے. اس کا امپیکٹ پچھلے لوگوں پہ بھی ہوگا جو پہلے ریٹائر ہوئے, اب وہ ایک ہی پینشن لیں گے. لیکن اس میں ایک کلیریفیکیشن یہ ہے, کچھ لوگ ایسی پینشن بھی لے رہے ہیں جس کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فار ایگزامپل EOBI جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن ہے, یا ورلڈ بینک کی پینشن ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ ورلڈ بینک سے بھی ریٹائر ہوئے ہیں, وہ ادھر سے بھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کے وہاں سے پینشن لے رہے ہیں, وہ افیکٹ نہیں ہوں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان قومی خزانے سے جو, اور اس کا جو میں پڑھ بھی رہا تھا جو آپ نے شروع میں بھی کہا کہ جو میجر امپیکٹ ہے کہ شاید 70% جو ہیں جن کا تعلق فوج سے ہے, جو لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے عام طور پر لیٹ سے کہ کئی کوٹا بھی ہوتا ہے گورنمنٹ میں. آپ کرنل بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے ہیں تو پھر کسی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ آپ سرکاری کسی اور سویلین ادارے میں آ جاتے ہیں, تو آپ کو ادھر سے بھی پینشن ملتی تھی, ادھر سے بھی پینشن مل رہی تھی. سو اٹ از اے گڈ ڈیسیجن ان دیٹ سینس کہ قومی خزانے سے اگر آپ کو پینشن جو ہے وہ مل رہی ہے تو 2 کیوں ملیں آپ کو. تو اس میں تو آئی تھنک انہوں نے ایک اچھا یہ بہتر فیصلہ ہے. اوور آل اگر اس کو دیکھیں مجموعی طور پر اچھا فیصلہ ہے. لوگوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے جو افیکٹ ہوں گے تو اس کو اچھا نہیں کہیں گے, لیکن جس طریقے سے حکومت کے ناظرین اخراجات بڑھ رہے ہیں, 20% سالانہ گروتھ ابھی بھی اخراجات کے اندر. اگر آپ کا ٹیکس کلیکشن 26% سے بڑھ رہی ہے مجموعی طور پر اور خرچے آپ کے 20% سے بڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر انفلیشن ریٹ 4% ہے تو خرچہ بھی اسی رفتار سے بڑھنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. کڑوا گھونٹ بھی ہے دونوں نے, سیولینز نے بھی اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی, لیکن ضروری تھا. اسی طریقے سے جو ایک اور بولڈ سٹیپ ابھی تک حکومت نے نہیں لیا